اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ ابتدا خالق سے محبت کے نام سے اور درود و سلام ہو ذوات مقدسہ پر جو تخت ولایت میں پر عین حق، عین ہدایت اور عین نور ہے، اور ہزاروں درود و سلام ہو کائنات کی اس ملکۃ العرب پر، اس شہزادی تو عالم پر کہ جو محسن انسانیت محمد مصطفیٰ ہے، اور ہزاروں ہدیہ سپاس و عقیدت اس شہزادی کونین کے لیے یوں سمجھیے کہ جب تک زندہ رہیں اور رسول کے دل کی ٹھنڈک بن کر رہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو تب بھی دل محمد سے جدا نہ ہوئی، اور ایسی محبت اور ایسا عشق، جان عشق سے کہ رسول اللہ نے آپ کی وفات کے بعد، وفات حسرت آیات کے بعد، اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ بی بی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں اپنے ہی اشعار سے ہدیہ عقیدت، ہدیہ سپاس پیش کروں اس کائنات کی، اس ملکۃ التجار سیدۃ القریش خاتون کے حضور کہ جس نے کائنات میں انسانیت کے سامنے اور نسائیت کا ایک ایسا چہرہ رکھا جو وفا میں، جو ایثار میں، جو رضائے خدا میں، جو تسلیم میں، جو ثبات قدم میں اپنی مثال آپ بنا کہ اے واقف اسرار ہرا ملکہ ایقان، کونین تیرے جذبہ اخلاص پہ قربان، تھا عشق محمد تیرے ہر سانس کا پیغام، اور شیب ابی طالب تیری اخلاق، شیب ابی طالب کی رفاقت تیرا احسان، اور آباد تیری یاد سے احمد کے شبستان، لکھے تیرے بیٹوں نے امامت کے دبستان، کفار نے دی تیری طہارت کی گواہی، کفار نے دی تیری طہارت کی گواہی، تو شہر ولایت کے سویروں کا زمستان۔ ہزاروں درود و سلام ملکۃ التجار سیدۃ القریش، ام المؤمنین، ام المعصومین، ام الائمہ الطاہرین، اس شہزادی کونین، اس ملکہ دو عالم پر کہ جو صرف ام المؤمنین نہیں ہے کہ تالیف قلب میں جنہیں مومنین کی ماں قرار دے دیا گیا، یہ وہ ماں ہے جو معصومین کی ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جو آئمہ اطہار کی ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جو سلسلہ ولایت کی ماں ہے، ام العالمین کی ماں، ام المعصومین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات کرنا۔ ابتدا یوں سمجھیے کہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے، آپ تاریخ کی رہداریوں سے گزرتے ہوئے جب بی بی سے متصل پس منظر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو مکہ ملے گا، ایک بے آب و گیاہ ریگستان جس میں پیاس ہی پیاس ہے، بے آباد صحرا کہ جس میں کوئی آبادی نہیں ہے کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے، اور یہ وہ مکہ ہے کہ جسے اب ام القریٰ کا نام دیا گیا ہے، یعنی شہروں کی ماں ام القریٰ ہے مکہ، اور مکہ اس وقت ایک بے آب و گیاہ صحرا ہے جہاں پر ایک ایسی ماں نے قدم رکھا ہے، ایک ایسی خاتون نے قدم رکھا ہے جو ایک باعظمت مقدس پاک طینت توکل سے بھری ہوئی ایثار پسند ایک ایسی خاتون جسے زمانہ ہاجرہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے تسلیم و ایثار کے راستوں پر عشق خدا کا علم اٹھائے، اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک ایسے صحرا کا سفر آغاز کیا جہاں خدا اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے صبر، اس کے توکل اور اس کے ایثار کو آزمانا چاہتا تھا۔ اس ماں نے جو ہاجرہ کے نام سے، اگرچہ نام کوئی اور ہے مگر قرآن میں خدا نے اس ہجرت کی وجہ سے، اس ہجرت عشق کی وجہ سے اس ماں کو ہاجرہ کا نام دیا۔ یہ عشق پیشہ
ماں ایک عشق پیشہ باعظمت ایثار پسند خاتون جو مکہ کی طرف آئی اور اس کے بعد اپنے توکل کے معجزے سے اپنے بچے کے قدموں سے ایک ایسے چشمے کو جاری کیا جسے چشمہ زمزم کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاجرہ کا یہ ام القریٰ مکہ ایک ماں کا بسایا ہوا، ایک خاتون کے ایثار کے عظمت کا معجزہ ہے، ایک بسایا ہوا شہر ہے کہ جس میں اس ماں نے ایک ایسے گھر کی بنیاد رکھی جو عشق خدا میں تعمیر ہوا، اور خدا نے ہاجرہ کو اس کے اس ایثار، اس کی اس محبت، اس کے اس توکل، اس کے اس صبر کے جواب میں اسے اپنے گھر سے نہیں نوازا بلکہ خود چل کر اس کے گھر آیا، ہاجرہ کے گھر کو اپنا گھر قرار دیا۔ اور آج بھی وہ باعظمت ماں جس نے ام القریٰ کو وجود دیا، آباد کیا، آج بھی کعبہ کے چوتھے پائے میں دفن اپنی عظمتوں کا ادراک دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم دیکھیں اسی ام القریٰ جسے ایک ماں نے کا بسایا ہوا شہر تھا، اس میں ایک اور ماں طلوع ہوئی۔ یہ ماں صرف ام اسماعیل نہیں ہے، یہ ماں ام المؤمنین ہے، یہ ماں ام المعصومین ہے، یہ ماں ام الائمہ ہے، یہ ماں ام الایتام ہے، یعنی یتیموں کی ماں ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو خالی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاجرہ خالی ہاتھ آئی ہے اور اللہ نے ہاتھوں کو زمزم کی نعمت سے بھر دیا، ذریت اسماعیل کی عظمت عطا کر کے مالا مال کر دیا۔ مگر دوسری طرف جو دوسری ماں ام القریٰ سے کھڑی ہوئی ہے مکہ سے، وہ خالی ہاتھ نہیں ہے، وہ مالا مال ہے، وہ رزق کی برکتوں اور وسعتوں سے مستفید ہے۔ اس کے ہزاروں اونٹ ہیں جو ہر وقت حالت سفر میں رہتے ہیں، اس کا اتنا بڑا قصر نیلگوں ہے، آسمانی رنگ کا کئی منزلہ گھر کہ جس کے اوپر چاند ستاروں کی تصویریں کندہ ہیں، ہلکے نیلے آسمانی رنگ کے اس قصر نیلگوں کی شہزادی جو ہزاروں کی تعداد میں غلام اور کنیزیں رکھتی ہے، اور ایسی یوں سمجھئے فرشتہ دل ہے یہ ماں، یہ خاتون کہ جس نے جب بھی کنیزوں کو خریدا انہیں آزاد کر کے اپنی سہیلیوں کی صورت میں اپنے قصر میں آباد کیا۔ ایک ایسے بڑے قصر نیلگوں کی مالکہ ماں، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنا تمام تر مال، ہاجرہ نے اپنا خالی ہاتھ آئی تھی، مالا مال ہوئی، پھر دوسری دفعہ جو دوسری ماں سامنے آئی اس ماں مالا مال تھی، اپنا سب کچھ جان عشق پروارہ خدا کے حضور پیش کر دیا، اور خدا نے اس کے بدلے میں چشمہ زمزم نہیں، چشمہ آب حیات، چشمہ کوثر کو اس ماں کی وراثت قرار دیا، اس کی آغوش سے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، سفید چہرہ، سفید لباس میں ملبوس، یہ ام الایتام، یتیموں کی ماں، جس کے قصر نیلگوں کو دار المساکین کہا جاتا ہے، یعنی مسکینوں کا گھر، فقیروں کا گھر، بے آسرا لوگوں کی پناہ، یتیموں کی آماج کا، ان بچیوں کے جن کی ماؤں کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی ان کے والد انہیں زندہ درگور کرنے پر مجبور ہوں گے، وہاں وہ مائیں اپنی بچیوں کو بوقت ولادت جناب سیدہ کے حوالے کر جاتی اور بی بی نے ان کی کفالت فرماتی، یہاں تک کہ وہ بھی یتیم ہی کہلاتی کہ نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ، ان کی ماں ہے خدیجہ۔ اور ایسی ام الایتام اس لیے لوگ کہتے تھے کہ یتیموں سے ایسا سلوک ہے کہ جو 3 یتیم بچیاں، حالانکہ یتیم بچیاں اپنے گھر میں لائی ہیں، آج کل کا محقق، آج کل کے مولوی کو یہ سمجھ نہیں پائی، بی بی کے سلوک میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب فاطمہ کی سگی بہنیں ہیں یا وہ یتیم ہیں جن کی کفالت جناب خدیجہ کر رہی ہیں، اس لیے ام الایتام ہے۔ اور ام المومنین، ام الائمہ، ام المعصومین کی عظمت یہ ہے کہ ام العالمین کی ماں ہے، یعنی جناب سیدہ اگر رسول خدا کی بھی ماں ہے، ام ابیہا ہے، تو مادر کائنات ہے، وہ ام العالمین ہے، بی بی ام العالمین کی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی بی بی کا عمل موجود ہے، بی بی نے رد کیا ہوا کردار خاتون۔ عرب کے معاشرے کو آپ جانتے ہیں، عرب میں اس زمانے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، ایک رد شدہ مخلوق تھی، کیونکہ وہاں پر زندہ رہنے کے لیے عربوں کے ہاں عربی میں عربی ادب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مقولہ تھا زندہ رہنے کے لیے کہ مارو تاکہ زندہ رہو،
یعنی پانیوں کو لینے کے لیے، پانی کے تالاب چھیننے کے لیے، اپنا زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا جاتا، اور قتل و غارت کی ایک بے انتہا بری روایت موجود تھی، اور بے انتہا قساوت قلبی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ وہاں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کے تالاب، پانیوں کے تالابوں پر قبضہ کیا جاتا تھا، اور ایک خاتون نہ تو دشمنوں سے لڑ سکتی تھی اور نہ تالاب پر قبضہ کر سکتی تھی، نہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی تھی، سو اس لیے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس رد شدہ مخلوق کے اس ظالم معاشرے میں جہاں سے آج تک قرآن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مرثیہ سناتا ہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا، اس ظالم دور میں اگر اس رد شدہ مخلوق کا کوئی سائبان بنا ہے یا کوئی چھت میسر آئی ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی چھت ہے۔ اور بی بی نے ان بچیوں کو اپنی کفالت میں رکھ کر اس رد شدہ مخلوق کی عظمت کو اتنا بڑھایا، اور اس رد شدہ مخلوق کو معاشی طور پر، معاشی بے نوائی کا ایسا باعظمت جواب بن کر سامنے آئی کہ بی بی کو سیدۃ القریش کہا گیا، ملیکۃ التجار کہا گیا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر مردوں کی دستاریں ہیں، پگڑیاں مردوں کے سروں پہ ہیں، سید و سردار سب مرد ہیں، عورت فقط دفنانے کے لیے ہے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے عورت کے کردار کو اپنے کردار سے اتنا باعظمت، بلند اور باوقار اور بااعتماد کر دیا کہ وہی سید و سردار بی بی کو سیدۃ القریش کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جناب سیدہ کے باعظمت ترین کردار میں جو عورتوں کی بے نوائی کو اپنی صاحبان، اپنا چھت دینا تھا، یہ عظیم این جی او، یہ قبل اسلام کی ایک عظیم این جی او کا سسٹم میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ بی بی صاحبان بنی ہوئی ہیں اور ان کی ماں بن چکی ہیں۔ وہ اپنی ماؤں کو نہیں جانتی، انہیں معلوم ہے کہ اس قصر نیلگوں میں جو شہزادی ہے وہی ہماری ماں ہے۔ بی بی نے ان عورتوں کی ماں بن کر انہیں ام الایتام ہونے کا شرف لیا، اور اللہ نے اس کے جواب میں یہ بھی وعدہ کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا کا بھی یہ وعدہ تھا کہ اے خدیجہ تم نے ان بے نوا بچیوں کی ماں بنی، میں تمہیں ایک ایسی بیٹی کی ماں بناؤں گا، ایک ایسی بیٹی عطا کروں گا جو ام ابیہا کہلائے گی، جو کائنات کے باعظمت ترین سرداروں کی ماں ہوگی، اور باعظمت ترین اعلیٰ ترین نسل اسماعیل و ابراہیم کے حوالے سے میں اس کو اس پوری نسل کی بانیوں سردار بناؤں گا۔ کائنات کی وہ باعظمت ترین نسل جو نسل مصطفیٰ ہے، جو آل مصطفیٰ ہے، اس کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے نام سے پہچانا، اولاد فاطمہ۔ یہ عظمت، یہ عظمت کردار، یہ عظمت مناقب، یہ عظمت، یوں سمجھیے کہ عظمت فضائل جناب سیدہ سے مربوط ہے، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اور برکت جو چشمہ کوثر عطا ہوا، کوثر ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ عربی زبان کے اگر آپ قواعد کو دیکھیں تو کوثر کثرت سے نکلا ہے، یعنی کثرت کی بشارت ہے، اولاد میں بھی کثرت کی بشارت ہے۔ اور عمل جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف مڑے تو یہ کثرت کی بشارت بی بی کے ساتھ متصل ہے، اور یہ اتصال جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک بی بی نے باعظمت ترین کردار کے ساتھ ایک پاک کاروبار کی بنیاد رکھی ہے، ایک ایسا کاروبار جس میں حرام سود موجود نہیں ہے، اور اس حرام سود سے بھرے ہوئے معاشرے میں، اس عجیب حرام اکنامک سسٹم میں ایک ایسے پاکیزہ کاروبار کی بنیاد رکھی ہے جس میں منافع بانٹا جاتا ہے۔ بی بی نے اس پاک کردار، اپنے پاک کردار سے، اپنے پاک عمل کی بنیاد رکھ کر ایک پاکیزہ کاروبار کی ابتدا کی، اور اس کی ابتدا کی عظمت کیا ہے کہ اس کی ابتدا میں محمد مصطفیٰ ختم الرسل، مولائے کل، نور اول، عین اول، عشق اول بھی جناب خدیجہ کے شریک کار ہیں۔ یہ بعظمت ہے، اور بی بی کے اس پاک ترین کاروبار کے صدقے میں خدا نے بی بی کو سب سے پہلے برکت کی بشارت کوثر کی صورت میں نہیں، بی بی کے مال میں برکت کی بشارت دی، اور ایسی برکت ہوئی جناب سیدہ کے مال میں، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ اکانومسٹ حیران ہے کہ عکاظ کے میلے میں جہاں عالمی منڈی لگتی تھی وہاں پر اس وقت تک سامان نہیں کھولا جاتا جب تک کہ جناب سیدہ ریٹ مقرر نہیں فرماتی۔ ایک ایسی باعظمت ترین ہستی جسے ملیکۃ التجار کہا جاتا ہے، جس کے کئی ہزار اونٹ ہر وقت حالت سفر میں رہتے ہیں، مال میں یہ برکت کی بشارت پہلے بی بی کو نصیب ہوئی، کیونکہ صرف مال میں برکت نہیں ہے، بی بی کے عمل میں وہ جو گھر ہے، جو بی بی کا گھر ہے، جو دار المساکین ہے، بی بی کا حکم ہے کہ اس کا دروازہ بند نہ کیا جائے،
سنت الہی پر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، نہ لینے والوں کے لیے، نہ مانگنے والوں کے لیے، نہ فقیروں کے لیے، نہ ناداروں کے لیے، ہمہ وقت کھلا دروازہ خدیجہ کا دروازہ ہے، جس کو خدا نے یوں سمجھیے کہ معاش میں برکت عطا کی۔ سب سے پہلے بی بی کو مال میں برکت کی عظمت عطا ہوئی، اور اس کے بعد چشمہ کوثر، عین کوثر، نور کوثر، لیلۃ القدر، ام ابیہا، راضیہ مرضیہ جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں کثرت آل محمد کی نوید دی گئی، اور یہ دونوں کثرتیں اس وقت تک موجود ہیں۔ اگر آپ قرآن میں جناب سیدہ کے اس احسان کے بدلے میں محسن انسانیت کی محسنہ کے احسان کو مشن لا الہ کے لیے جس طرح یاد کیا گیا ہے قرآن میں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں سورہ ضحیٰ کی آیات ہے، اس میں اللہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، محمد تم یتیم تھے نا تو ہم نے تمہیں پناہ دی تھی، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب تم عائل تھے، عائل عربی میں صاحب اولاد شخص کو عیال سے نکلا ہے، کہ تم صاحب عیال یعنی بہت ساری اولاد رکھتے تھے تو ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا۔ زیادہ اولاد میں انسان حالت فقر میں چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی تو فقط ایک بیٹی، یہ کون سے عیال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عیال ان عیال کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں، تو وہ سارے عیال رسول ہیں، رسول کی وہ ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے، ان کا کفیل اگر کسی کو مقرر کیا گیا ہے تو وہ مال خدیجہ ہے، جو آج تک جاری و ساری ہے، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اس مال کی عظمت یہ ہے کہ خدا نے اسے لا الہ کی فنڈنگ کے لیے استعمال کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی اس مال کی، اس کیا علو ہوگا، کیا یوں سمجھیے کہ خدا کی طرف سے انعام ہوگا کہ خدا نے اسے اپنے دین کے لیے منتخب کیا، مال خدیجہ کو۔ اور وہ پاک مال، وہ پاک کردار شہزادی کا پاک مال کہاں کہاں خرچ ہوا، اس کی بھی پوری تفصیل تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی این جی او، انٹرنیشنل این جی او دین مبین کی، کہ جس میں ہر جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے مال خدیجہ، اور مال خدیجہ بھی کس طرح سے خرچ ہو رہا ہے، اور کیا اس کی خوبصورت داستان ہے کہ یہ مال کس طرح آقا تک پہنچا۔ یعنی اتنی بڑی ملیکت التجار اپنی سارے سامان تجارت، اپنا محل قصر نیلگوں، اپنے بے شمار غلام، اپنے بے شمار اپنی کنیزیں، وہ سب کا سب ورقہ بن نوفل کی زبان سے اعلان کرواتی ہیں۔ پہلو کعبہ میں کھڑے ہو کر ورقہ بن نوفل بلند آواز سے نکاح مصطفیٰ کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ نے اپنا سارا مال، اپنے سارے اموال، اپنا قصر، اپنے غلام، اپنا سب کچھ محمد کو ہبہ کر دیا ہے۔ ہبہ تحفے کو کہتے ہیں، ہدیے کو کہتے ہیں۔ ہدیہ دے کر پھر پوچھا نہیں جاتا، اور یہ وہی ہبہ، لفظ ہبہ ہے جو آپ کو دوبارہ اس کی جو یوں سمجھیے کہ دوبارہ سے آواز سنائی دیتی ہے، وہ دوبارہ سورہ روم کی وہی آیت وآت ذی القربیٰ حقہ کے بعد رسول اللہ کا فدق کے باغ کو جناب سیدہ کے حوالے کرتے ہوئے جو تحریر لکھنا، اس میں لفظ ہبہ استعمال کرنا کہ اے رسول اپنے قربا کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ یہ وہی حق ہے جو خدا پر حق تھا خدیجہ کا، جس کو ہبہ کی صورت میں خدا نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو لوٹایا ہے۔ یہ پوری کہانی ہبہ کی تحفہ، پہلے خدیجہ کی پہل ہے ہبہ کرنے میں، اور اس کے بعد خدا نے اس ہبہ کو لوٹایا ہے جناب فاطمہ کی طرف۔ ایک ایسا مال ہے کہ جو دین مبین کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، ایک ایسا مال ہے جو دین مبین کی یوں سمجھیے آبیاری کر رہا ہے، اس کی شاخوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے اسلام لے کر آیا ہے تو مال خدیجہ سے آزاد ہو، اگر کوئی تنگ دست ہے جو مسلمان ہو گیا اور لوگوں نے اس سے سماجی بائیکاٹ کر لیا ہے تو اس کے لیے گھر کی کفالت جناب خدیجہ کے مال سے ہوگی۔ اگر کوئی 70-80 ممالک میں اگر رسول اللہ اگر اپنے خطوط بھیج رہے ہیں اور اپنے مبلغین کو روانہ فرما رہے ہیں تو ان کا یوں سمجھیے رخت سفر، ان کا سرمایہ سفر جناب سیدہ کا مال ہے، جس سے یہ ساری کفالت ہو رہی ہے ان مسافروں کی جو ابلاغ کے راستوں پر رواں دواں ہے رسول کے حکم پر۔ اگر کوئی فقیر ہے تو
تو اس کو عطا کر رہی ہیں جناب سے. اگر کوئی قرض دار ہے تو اس شرط پر کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان کی دولت کو اختیار کرو، میرے آقا محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے قرض معاف کر دوں. قرض معاف ہو رہے ہیں، بڑے بڑوں کے قرض معاف ہو گئے، بڑے بڑے غنی اپنے قرض معاف کروانے کے لیے جناب سیدہ کے دہلیز کی یوں سمجھیے کہ وہاں پر آہیں بھرتے رہے اور بی بی سے اپنے قرضے معاف کروانے کے لیے بی بی کے سامنے اپنے سر جھکائے رہے. اور اس کی باعظمت ترین مال کہ جو استعمال ہوا اور خود بی بی کس حالت میں آئی. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سماجی بائیکاٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جناب سیدہ نے صرف اپنا مال بھی مولا کو ہبہ کر کے دین مبین کو جان عشق پر وار کر. یوں سمجھیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بندگی مصطفیٰ کی اور حبیب کبریا ہو گئی، اور صرف جان عشق پر اپنے مال کو ہبہ نہیں کیا، خدا کی راہ میں اپنے مال کو قربان نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مشکل دور کی طرف قدم بڑھایا جو ایثار اور تسلیم میں ہاجرہ سے زیادہ مشکل سفر ہے. ملکۃ التجار ہیں یہ، سیدۃ القریش ہیں یہ، طاہرہ ہیں یہ، پورا عرب انہیں ام الایتام کہتا ہے. اور ان کے ساتھ اب سماجی بائیکاٹ ہو رہا ہے، پورے مکہ نے ان سے بائیکاٹ کر رکھا. تمام خواتین نے بی بی سے رابطہ اور ناطہ توڑ رکھا کہ تم جس طرح آج کل برانڈز کی دور ہے کہ تم نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے، برانڈز کی باتیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں میں، بڑے اشراف میں. تو جو ذرا کم استطاعت رکھنے والا ہو اس سے نہیں پوچھا جاتا. اسی طرح وہ جو اشراف مکہ کی خواتین ہیں وہ اب دیکھتی ہیں کہ خدیجہ کا وہ قصر نیلگوں، وہ ہزاروں کی تعداد میں سہیلیاں جنہیں بی بی آزاد کر کے اپنی سہیلیوں کی صورت دے دیا کر اب کچھ بھی نہیں ہے. ایک پھٹی ہوئی چادر میں ملبوس در یتیم محمد کی زوجہ ایک سماجی بائیکاٹ کا سامنا کیا، اور پھر یہی سماجی بائیکاٹ شدت اختیار کر کے شب ابی طالب تک پہنچا. اور ایسا شدت کا بائیکاٹ کہ جس میں غذا تک بھی میسر نہ تھی. بی بی نے کس کمال صبر اور ایثار کے ساتھ، یہاں تک کہ جاتے وقت شب ابی طالب کے فوراً بعد بی بی کی وفات حسرت آیات ہوئی، لیکن بی بی کے لفظ کیا ہے بس کہ آقا اگر کنیز سے کچھ کمی رہ گئی تو معاف فرما دیجیے گا. کوئی گلا زبانوں پر نہیں. اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کیونکہ ہمارے حاضرین اور ناظرین میں بہت ساری خواتین بھی شامل ہیں، تو یاد رکھیے گا اس میں صرف سنہری الفاظ سے لکھنے کے لیے نہیں ہے. خدیجہ کا کردار، خدیجہ کا عمل، خدیجہ کا اعتماد، خدیجہ کا وقار، خدیجہ کی عظمت، خدیجہ کا تقدس، خدیجہ کی استقامت، خدیجہ کی تسلیم، خدیجہ کی رضا سنہری الفاظ میں تاریخ کی کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ہے. ہم ذرا سی تنگی ہو شوہر کے گھر میں، خواتین فوراً ان کے زبان پر یوں سمجھیے ناشکری کے کلمات آتے ہیں. بی بی نے شب ابی طالب کی سختی کو جھیلنے کے بعد بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ایک عظیم امتحان میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آقا مجھے معاف کر دیجئے. عجیب، یعنی بی بی عجب لفظ ہیں جناب سیدہ کے کہ انہوں نے اس سماجی بائیکاٹ میں اگر دیکھے تو اس سماجی بائیکاٹ میں اگر ان کی کوئی ہمراز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی غمگسار ہے تو وہ فاطمہ ہے. رسول خدا جب غار حرا سے تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں خدیجہ تنہائی میں وقت کیسا کٹا؟ تو بی بی فرماتی ہے ہاں تنہائی تو بہت گراں ہے، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی خوشبو آپ کی مثل ہے، اس کی آواز، اس کا آہنگ آپ کی آواز سے ملتا جلتا ہے. جب وہ آپ کے آہنگ میں مجھ سے مخاطب ہوتی ہے، میری غمگساری کرتی ہے، مجھ سے گفتگو کرتے آئے بچہ، تو میں خوشحال ہو جاتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میرے قریب ہیں، میرے ارد گرد ہیں. آہنگ رسول جناب فاطمہ، یہ سماجی بائیکاٹ میں غمگسار ہے خدیجہ کی فاطمہ. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پھر مدینہ میں جو سماجی بائیکاٹ ہوا ہے رسول کی رحلت کے بعد، اس میں پھر بی بی علی کی غمگسار ہے، علی کے غموں میں شریک ہے. اللہ اکبر. تو یہ سماجی بائیکاٹ میں جناب سیدہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. اور اگر پیچھے چلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بی بی نے کوئی عشق محمد کو جمال محمد سے اختیار نہیں کیا کہ رسول بہت حسین و جمیل تھے تو بی بی ان کے عشق فریفتہ ہو گئی، یا ہم یہ کہیں کہ رسول خدا کی جو باعظمت نسبتیں تھی، جو تعریفیں تھی، جو لوگوں کی زبانوں پر الامین کے نعرے تھے،
جو الصادق کے نعرے تھے اس پر بی بی نے ہاتھ آگرنا. بی بی چشم بصیرت رکھنے والی ایک باعظمت ترین منتظر تھی، یعنی انتظار کرنے والی، ایک بہترین انتظار کرنے والا. اگر آپ امام زمانہ کے منتظرین میں خود کو شمار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا انتظار کرنے والوں میں سلیمان فارسی کو پڑھے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھے. بی بی انتظار میں ہے، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو ان کی چچا زاد بھائی ہیں، جو انہیں تمام آسمانی کتب کے ماہر ہیں اور انہیں علم دے چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، بی بی علم لے چکی ہیں اور ہر کتاب میں آخری نبی کے تذکرے پڑھ چکی ہیں. کہیں پر موجود ہے کہ سرسبز کھجوروں سے سرزمین عرب سے اٹھے گا آخری نبی. کہیں پر فارقلیت ہے احمد، کہیں پر رسول کے بارے میں پڑھ رہی ہیں، انجیل میں پڑھ رہی ہیں کہ وہ اونچی آواز میں بولے گا نہیں، وہ چلائے گا نہیں، وہ بجھتے چراغوں کی لو کو لو دے گا، بجھائے گا نہیں. بے شمار بی بی کے دل میں ایک عشق کا سمندر ہے جو آخری نبی کے لیے موجزن ہے، اور بی بی چشم بصیرت میں انتظار میں ہے. ایک شدت انتظار ہے جو اس قصر نیلگوں میں بیٹھی ہوئی سفید لباس، سفید چہرہ ملکہ کے دل کو اپنے حصار میں لے چکا ہے. اور یہ وہ ملکہ ہے. اور ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتی چلوں، بی بی کے کردار کو اور عظمت کو اور اعتماد کو اور وقار کو بلند کرنے کے لیے جو جو بی بی کے فضائل تھے، جہاں جہاں سے ضرورت پڑی اور جہاں سے ممکن ہو سکا محقق نے کمی کرنے کی کوشش کی ہے. جناب سیدہ کی عمر کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تاکہ بی بی کے اس ایثار کو عمر کے پردے میں چھپا دیا جائے. حالانکہ ہمارے شیعہ محققین کی نظر میں ایک مستند ترین تحقیق میں بی بی کی عمر یا تو 25 سال ہے یا 28 سال ہے، یعنی بی بی یا تو ہم سن ہے رسول اللہ کی یا 2 سال کا فرق ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 3 جگہوں سے بی بی نعوذ باللہ بیوہ ہو چکی تھی. حالانکہ ہماری تحقیق میں شیعان آل محمد کے ہمارے محققین اہل بیت کی نظر میں ایسا نہیں ہے. بی بی باقرہ طاہرہ تھی، کیونکہ عرب انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، اور عربی ڈکشنری میں طاہرہ اس پاکیزہ کنواری خاتون کو کہتے ہیں جو پاک طینت بھی ہو، جو پاک کردار بھی ہو، جو پاک چہرہ بھی ہو، جو پاک کردار بھی ہو اور جو پاک عمل بھی ہو. تو بی بی جناب سیدہ ورقہ بن نوفل سے تمام آسمانی کتب کے علوم حاصل کرنے کے بعد اپنے نبی کی منتظر ہے ایک عاشق صادق کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک ایسا جوان ہے جس کا چہرہ بہت روشن ہے، جو سچ بولتا ہے، جو کسی پر چلاتا نہیں، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو سچ بولتا ہے، لوگ جس کے پاس اپنی ساری امانتیں ہے، در یتیم بے مال ہے، مگر سارے عرب اپنی لمبے سفر پر جاتے ہوئے اپنے قافلوں کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو سب سے پہلے امانتیں رکھوانے کے لیے الامین کے پاس آتے ہیں. یہ خبریں جناب خدیجہ تک پہنچ رہی ہیں، اور بی بی خدیجہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس خواب کو یاد کر رہی جو بچپن سے انہیں آتا ہے. بچپن سے ایک خواب بی بی دیکھتی ہے کہ آسمان سے، یوں سمجھیے کہ آسمان سے ایک سورج ہے جو اتر کر مکہ کی سیاسنگ وادی میں اترا ہے، جس سے پوری وادی جو ہے وہ پرنور ہو چکی ہے، اور پھر وہ روشنی چلتے چلتے دھیرے دھیرے جناب سیدہ کے آنگن میں اترتی ہے. یہ خواب کب سے بی بی دیکھ رہی ہیں اور سمجھ پا رہی ہیں کہ کوئی ایسا سورج بدر منیر میرے گھر میں طلوع ہونے والا ہے جس کی میں منتظر ہوں. اور یہی بتایا گیا کہ جب مولا کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت، آپ کا خوشبو، آپ کے کردار کی خوشبو بی بی تک پہنچی ہے تو بی بی نے میسرہ اپنا غلام، بلکہ غلام میں نہیں کہوں گی، بی بی کا ایک ایسا مطیع فرما بردار آپ کا غلام تھا کہ جس کو آپ نے اطاعت کا سبق دیا، اطاعت مصطفیٰ کا سبق پڑھایا. اس لیے میں یہ سمجھوں گی کہ میسرہ ایک باعظمت با کردار، ایک ایسا کردار ہے تاریخ کا جو رسول اللہ کو پہچاننے کے سفر میں شریک ہے. میسرہ کو بھیجا، رسول اللہ کے پاس بلوایا اور عرض گزار ہوئی کہ آپ میرا مال لے کر جائیے کہ آپ صادق اور امین مشہور ہیں. رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر اختیار کرتا رہا ہوں، اگرچہ میرا اپنا تجربہ اس کا تجارت کا نہیں ہے، یہ میرا پہلا سفر ہوگا جو میں خود تجارت کروں گا. تو بی بی نے مسکرا کر کہا کہ ہاں یا الامین، ہمارا بھی یہ پہلا ہی سفر ہے
تجارتی جو میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ تو یوں بی بی جناب نے میسرہ کو بھیجا اور پھر رسول اللہ کے ساتھ روانہ کیا، اور جو جملے ہیں اطاعت مصطفیٰ کے، ایسے بی بی نے فرمایا کہ تم محمد کے ساتھ ہم رکاب ہو رہے ہو، الامین کے ہم سفر بن رہے ہو، یاد رکھنا جہاں پر وہ بیٹھے وہاں بیٹھ جانا، جہاں سواری روکے وہاں روک دینا، جہاں پر آگے چلے وہاں چل دینا، جہاں پر سوئے وہاں سو جانا، جہاں پر اٹھے وہاں اٹھ جانا۔ یعنی اطاعت کے سبق پڑھا کر میسرہ کو بی بی نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک عظیم الشان سفر ہے جس میں میسرہ نے 24 معجزات جو رسول اللہ کے بدن سے ساتے ہونے والے معجزات ہیں، جن کا تذکرہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے، ان تمام معجزات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ان کے غلام میسرہ نے بیان کیا۔ جب بی بی سفر، اس عظیم الشان سفر کے بعد رسول اللہ بے شمار منافع لے کر تمام عرب کے سارے یوں سمجھیے کہ جتنے قافلے تھے، سامان تجارت لے کر گئے تھے، سب اکٹھے داخل ہوتے تھے ایک وقت میں، اور لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور بی بی نے جب استقبال کیا اور معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ منافع ملکۃ التجار کے اس باعظمت ترین بھیجے ہوئے اس نبی ختم الرسل، کہیں گے کہ بہترین اور مدبر سیاستدان بھی ہیں، اور بہترین اور مدبر رسول خدا تاجر بھی ہے، یعنی کہیں سے شخصیت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ازرم من الشمس رکھا ہے آقا کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ تمام مال جو بہت سارے منافع کے ساتھ پلٹا، اس کے ساتھ ہی جناب سیدہ کو عرفان رسالت ہوا۔ بی بی کی بابصیرت آنکھوں نے اپنے آقا، اپنے رسول کو پہچانا۔ میسرہ نے بتایا کہ ان کے سر پر ہمیشہ دو میں نے ایسے پرندے دیکھے ہیں جو شاید مجھے ملائکہ محسوس ہوتے ہیں، جن کے پروں نے ہمیشہ ان کے سر کو اپنے حصار میں لیے رکھا ہے۔ میں نے ابر کے ٹکڑوں کو دیکھا جو ان کے سروں پر سایہ کرتے، میں نے ان کے سامنے پتوں کو سر جھکائے ہوئے حمد کرتے دیکھا، میں نے پتھروں کو، سنگریزوں کو ان کے ہاتھوں پہ بولتے تسبیح و ثنا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کے لعاب سے شفا پائی، میں نے ان کے لعاب سے کھارے کنووں کو میٹھا ہوتے دیکھا، میں نے ان کو بے شمار، میں نے ان کو چادر میں سوئے دیکھا مگر چادر سے ان کا نور ساطع ہو رہا تھا، میں نے ان کے چہرے پر خوشبو، میں نے ان کے جسم سے وہ خوشبو دیکھی جو کئی دن تک ختم نہیں ہوئی، میں نے یہ دیکھا۔ 24 معجزات بیان کیا، اور بی بی جو ہے وہ چشم تصور میں اپنے نبی کے ان معجزات کو اپنے چشم ایمان سے دیکھ رہی ہیں اور اپنے آقا پر ایمان لا رہی ہیں۔ کئی سال تک یہ معاملات ہوتے رہے، اور بی بی باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ جو میں اکثر کہتی ہوں کہ جو معجزوں سے مومن ہو جاتا ہے، معجزہ دیکھا اور شیعہ ہو گئے، معجزوں پر ایمان لانے والے پھر جب موسیٰ کے سامری آتے ہیں تو وہ پھر اپنے ایمان سے منحرف بھی ہو جاتے ہیں، ان کے پائے استقامت میں ہمیشہ کھوٹ پڑ جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے۔ جو معجزوں سے ایمان لاتے ہیں، معجزے سے ایمان لانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب فکر نہیں ہوتے، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ عوام کی اکثریت کو اگر ایمان تک لانا چاہتے ہیں تو آپ معجزہ دکھاتے ہیں، وگرنہ اہل نظر کے لیے معجزوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فکر کے راستے پر، نظریے کے راستے پر وہ اپنے آقا کو، اپنے مولا کو اختیار کرتے ہیں۔ جناب سیدہ نے اس تمام عرصے میں جو تجارت کا عرصہ تھا اس میں آقا رسول خدا کو مسلسل دیکھتی رہی، ایک ایک معجزے کو درک کرتی رہی، آپ کے کردار کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے افکار کو۔ اس کے بعد بی بی نے زوج کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کسی خاص خیال کے تحت رشتہ بھیجا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد مصطفیٰ صاحب مال نہیں تھے، اسلام سے پہلے انہوں نے ایک مالدار خاتون سے شادی کی تاکہ دین کو تقویت دے سکے۔ اس لیے جناب سیدہ نے یہ پیغام بھیجا کہ خود صاحب مال خاتون نے صاحب نظر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چشم تصور، اپنے چشم، یوں سمجھیے کہ اپنے چشم بصیرت سے اپنے آخری رسول کو پہچان کر اپنی آپ کو اور اپنے مال کو رسول کے قدموں میں وار دیا خدیجہ نے سب کچھ، صرف مال نہیں، اپنا آپ بھی آقا کے قدموں پر۔ یہ وہ شہزادی ہے جو اپنے گھر میں، اپنے قصر میں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پالکی پر سوار ہو کر جاتی ہے، ریشم کے کپڑوں سے مرصع پالکی پر جاتی، اور یہی وہ شہزادی ہے جو حق کے راستوں میں فخر ہاجرہ بن کر حرا کے راستے میں زخمی پاؤں لے کر رسول تک پہنچتی ہیں، کھانا لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وحی آ رہی ہے،
اللہ وہی قلب محمد پہ اتار رہا ہے اور سلام کے تحفے جناب خدیجہ کو بھجوا رہا ہے. اس لیے ہم بی بی کو اکثر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. جن پر خدا سلام بھیجے اسے سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. تو بی بی پر سلام بھیجے گئے، مسلسل سلام بھجواتا رہا خدا جناب خدیجہ پر. ایسی صاحب سلامت ہوئی، ایسی صاحب سلامتی ہوئی کہ آل رسول، آل مصطفیٰ کی ماں کہلائی، ام الائمہ، ام المعصومین کہلائی. اور وہاں پر جب بی بی نے اپنا سب کچھ وارا ہے، وہاں پر بھی جب ہم خود نکاح کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک اور باعظمت ترین محسن اسلام کردار حضرت ابو طالب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ حضرت ابو طالب کی جو محسن رسول ہیں اور ان کے احسانات کو رسول اللہ نے زندگی میں کئی مقامات پر حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کے احسانات کو یاد کیا ہے. اور آج کے محقق، آج کے مسلمان نے اسے کیوں بھلا دیا ہے؟ فرق صرف قصور یہ ہے کہ ابو طالب علی کے بابا ہیں اور خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. مسلمانوں کی ماں نہیں، آقا کے حقیقی بچوں کی حقیقی ماں، سگی ماں ہے خدیجہ. اور حضرت ابو طالب موجود ہیں، خطبہ نکاح دے رہے ہیں. ایمان پر بات کرنے والوں سے عرض ہے کہ خطبہ نکاح کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابتدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین سے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح کی ابتدا کی ہے. اور یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حضرت ابو طالب پہلے سے قرآن کے قاری ہیں، اور یا پھر خدا کو ثنائے ابو طالب ثنائے ابو طالب اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ٹھہری کہ اللہ نے افتتاح قرآن کی آیت بنا دیا. تو حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھا رہے، اور خطبہ نکاح کیا خوبصورت جملے ہیں حضرت ابو طالب کے. ہزاروں درود و سلام ابو الائمہ محسن رسول حضرت ابو طالب پر. میرے اپنے شعر ہیں کہ جس نے ٹھکرائے مودت میں سبھی چاہو حشم، طاقت ہارون ہے وہ رب موسیٰ کی قسم. دہر میں لہرا رہے ہیں جس کے بیٹوں کے علم، جس کی عظمت کا قصیدہ ہے سلونی کا قلم. وہ کیا عجب انداز میں آقا خطبہ دے رہے ہیں. ایک تو مولا نے اعلان کیا کہ جتنا مہر ہوگا میں ادا کروں گا، اپنے بھتیجے محمد کا مہر میں ابو طالب اپنے مال سے ادا کروں گا. اور یہ بھی عجب شان ہے تاریخ کی کہ ہر جو عظمت اور ہر مناقب کے پیچھے اور جو فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، ان کے پیچھے، ہر بہل فضائل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل موجود ہے. یہ عمل ابو طالب تھا کہ اپنے آقا محبوب خدا کے مہر کو ابو طالب نے اپنے مال سے قرار دیا، اور خدا نے علی ابو طالب کے بیٹے کے نکاح میں علی کا مہر خود ادا کیا. یعنی علی کو قسیم النار والجنہ بنا کر علی کی دلہن فاطمہ زہرا کو شفاعت ام آسی عطا کر کے گویا اپنی طرف سے حق مہر ادا کیا. مولا نے حق مہر کی ادائیگی کے اعلان کے ساتھ جو خطبہ دیا وہ عجب ہے، عجب خوبصورت خطبہ ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں آل اسماعیل اور آل ابراہیم میں قرار دیا، ہمیں متولیان حرم قرار دیا، ہمیں محافظان حرم بنایا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد اگرچہ مال کم ہے مگر شرف میں اور عز و شرف میں پورے عرب میں سب سے ممتاز ہے. اور مال کیا ہے؟ مال تو گھٹتا ہوا سایہ یا اڑتے گرتے ہوئے پتے. پھر فرمایا کہ خدائے واحد کی قسم میں اپنے محمد کے اندر ایک عظیم خوشخبری اور بشارت کو محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد مہر ادا کیا اور نکاح پڑا محبوب خدا کا. اور عظمت اور لطف کی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ محبوب خدا کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، اور خدا نے اس کے جواب میں شاید احسان کا بدلہ اس طرح سے ادا کیا کہ میرے محبوب کا نکاح تم پڑھاؤ گے اور میں تمہارے بیٹے کا نکاح آسمان پر عرش کی بلندیوں پر خود خدا تیرے بیٹے کا نکاح پڑھوں گا. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب وَوَجَدَكَ عَالًا هَذَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ گویا خدا نے پناہ کو مشروط کیا یتیمی کے ساتھ کہ تم یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی. گویا پناہ الہی ہے ابو طالب،
اور خدا کی قسم اخلاص اور ایثار اور عظمت اور نیت کے اخلاص میں جب تک آسمان کی بلندیوں کو نہ چھوئے عمل، اس وقت تک اس عمل کو خدا اپنا عمل نہیں کہتا. اپنے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ کر، پناہ ابو طالب کو، کفالت ابو طالب کو اپنی پناہ کہہ کر خدا نے حضرت ابو طالب کا تعارف کروایا. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ قرآن مشن لا الہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں 2 ہی محسنوں کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی کس خوبصورتی سے کہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں اس وقت تک دہرائی جاتی رہیں گی. یہ ساری باتیں جو میں نے کی یہ دہرائی جاتی رہیں گی جب تک قاری قرآن کی زبان پر یہ جملے جاری رہیں گے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.